سرنا بعون الله منهاجنا تقوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. سورۃ نساء کا درس چل رہا ہے اور تقسیم حقوق کا بیان ہے، جس کو بعضوں نے امور انتظامیہ کے عنوان سے بھی بیان کی کہ امور انتظامیہ کا بیان چل رہا ہے، یا تقسیم حقوق کے لو. معاشرے میں انسانوں کے جتنے بھی حقوق ہیں تمام انسانوں کے، چاہے وہ والدین ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے، خامند ہے، آقا ہے، نوکر اور ملازم ہے، بادشاہ ہے، رعایا ہے، عزیز اور رشتہ دار ہیں، غریب مسکین ہیں، یتیم ہیں، ہمسائے ہیں، سب انسان درجہ بدرجہ ہر ایک کے حقوق ہیں. تو تقسیم حقوق کا بیان چل رہا ہے. ان میں سے آج کے درس میں دو عام باتیں بیان ہو رہی ہیں: انسان کی جان کی حفاظت اور اس کے مال کی حفاظت. یہ انسانی تمدن اور اسلامی معاشرے کے دو عام ستون ہیں، اور اصلاح معاشرے کے لیے یہ بہت عام اور ضروری ہیں. معاشرے میں اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک ان دو باتوں پر عمل نہ ہو. معاشرہ پرامن بنانے کے لیے، معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے انسان کی جان کی حفاظت اور اس کے مال کی حفاظت بنیادی چیز ہے. جس معاشرے میں انسان کی جان اور مال محفوظ نہیں، وہ معاشرہ بدامنی کا شکار ہوتے، وہ معاشرہ اسلامی اور اصلاحی معاشرہ کبھی نہیں کہلا سکتا. تو یہ بنیادی باتیں ہیں دو، جان اور مال کی حفاظت. تو اس درس میں ان آیات کے اندر یہی بات بیان ہو رہی ہے: مال کی حفاظت، جان کی حفاظت. کسی کا مال بھی ناجائز طریقے سے حاصل نہ کیا جائے اور کسی انسان کو قتل بھی نہ کیا جائے. تو اللہ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقوں سے نہ کھاؤ، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقوں سے حاصل نہ کرو. صرف کھانا ہی نہیں بلکہ حاصل کرنا، استعمال کرنا سب اس میں شامل ہے. تو کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، ناجائز طریقے سے حاصل نہ کرو، ناجائز طریقے سے استعمال نہ کرو. باطل میں تمام ناجائز صورتیں شامل ہیں، چاہے وہ چوری ہے، وہ ڈکیتی ہے، وہ کسی چیز کو غصب کر لینا ہے، رشوت ہے، سود ہے، خیانت ہے، بے ایمانی اور ملاوٹ ہے. جتنے بھی ناجائز طریقے کسی کے مال کے حاصل کرنے کے وہ باطل میں شامل ہیں کہ ناجائز طریقوں سے کسی کا مال حاصل نہ کرو. الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں تجارت کے ذریعے سے آپس میں باہم رضامندی سے. تجارت میں آدمی نفع ہی کماتے نا بھائی. ایک آدمی 100 روپے کی چیز لا کر کے اس کو 150 کی بیچتا ہے، اب اس نے دوسرے آدمی سے 50 روپیہ نفع کما لیا، یہ جائز طریقے سے کمایا، تجارت کے ذریعے سے کمایا. لیکن وہی 150 روپیہ اگر وہ رشوت کے ذریعے سے لے لے، سود کے ذریعے سے لے لے، چوری کر کے لے لے، تو وہ ناجائز ہو جائے گا. تو لفظ تجارت آیا ہے، صرف تجارت مراد نہیں. علماء فرماتے ہیں جتنے بھی حلال طریقے سے رزق کمانے کے ذریعے ہیں، وہ تجارت ہو، وہ ملازمت ہے، وہ نوکری ہے، وہ محنت اور مزدوری ہے، وہ سب اس میں شامل ہے. مطلب یہ ہے کہ جائز طریقوں سے رزق کماؤ اور حاصل کرو، یہ تو ٹھیک ہے. ناجائز طریقوں سے کسی کا مال ہتھیا لینا یہ ناجائز ہے. پھر اس میں علماء مفسرین نے ایک نقطہ بھی بیان کیا جو یاد رکھنے کے قابل ہے. یہاں لفظ ہے نا آپس میں رضامندی سے.
تو علماء فرماتے ہیں کہ بسا اوقات بعض جگہ پر انسان اپنا مال ظاہری طور پر بظاہر رضامندی سے دے رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی رضامندی دلی خوشی سے نہیں ہوتی، مجبوری کی رضامندی ہوتی ہے۔ بعض جگہ پر بظاہر رضامندی ہوتی ہے، لیکن وہ رضامندی دلی خوشی سے نہیں ہوتی، مجبوری کی رضامندی ہوتی ہے۔ تو جہاں مجبوراً رضامند ہو کر کے بندہ مال دینے پر مجبور ہو، وہ اس میں شامل نہیں ہوگا، وہ حلال اور جائز طریقے میں شامل نہیں ہوگا۔ اس میں کاروبار کے تمام ناجائز طریقے وہ بھی شامل ہیں جس میں انسان دوسرے کو بظاہر رضامند ہو کر کے چیز دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اسی طرح رشوت، سود، بسا اوقات انسان بظاہر رضامند ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ رضامند نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ لوگ اس بات کا سہارا لے لیتے ہیں، بھائی خوشی سے ہم نے یہ کاروبار کیا ہے، وہ اس پہ رضامند ہے، یعنی کاروبار ناجائز کر رہے ہیں، لیکن دلیل کیا بناتے ہیں، حجت اپنے لیے کیا بناتے ہیں کہ بھائی وہ تو اس پہ رضامند ہے، ہم نے کون سا اس پہ زبردستی کی ہے، وہ خوشی سے یہ دے رہا ہے منافع۔ تو اس بات کو یاد رکھنا کہ ایک تو وہ کاروبار کی صورتیں جن کو شریعت نے ناجائز کہا ہے، اگر وہاں بندہ رضامندی سے بھی کاروبار کرے گا، رضامندی سے بھی آپ کو منافع دینے کے لیے، پیسے دینے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ کاروبار شرعاً ناجائز ہے، تو وہ عن تراضٍ میں شامل نہیں ہے۔ اسی طرح مجبوراً رضامند ہو رہا ہے، اس میں وہ صورتیں بھی علماء نے شامل کی ہیں کہ جس طرح بڑے کاروباری لوگ چیزوں کو سٹاک کر لیتے ہیں، شارٹ کہتے ہیں، چیزیں شارٹ ہوگی، میرے مقصود کیا ہوتا ہے، چیزوں کو مہنگا کر کے بیچنا۔ بڑے کاروباری لوگوں کی یہی چالیں ہوتی ہیں نا، وہ چیزوں کو مارکیٹ میں لے کر نہیں آتے، گوداموں میں سٹاک کر کے رکھ لیتے ہیں، جب مارکیٹوں میں چیز نہیں ملتی، لوگ لینے کے لیے تو مجبور ہیں، پھر اس کو اپنی منہ مانگی قیمت پر بیچتے ہیں۔ اب یہ جو لوگ مہنگی چیز رضامندی سے خریدتے ہیں، یہ ان کی رضامندی مجبوری والی ہے، یاد رکھ لیں۔ انسان مہنگی چیز خرید رہا ہوتا ہے، رضامندی سے پیسے دیتے ہیں، لیکن یہ رضامندی مجبوری کی ہے، لہٰذا جو لوگ چیزوں کو مہنگا کرنے کے لیے سٹاک کرتے ہیں وہ بہت بڑے مجرم ہیں، اور یہ ناجائز طریقہ ہے، یہ مال کمانے کا ناجائز طریقہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، دوسرا اصول اور ضابطہ بیان کیا کہ ایک دوسرے کو ناحق قتل نہ کرو، ناحق قتل نہ کرو۔ قتل کرنے سے جانیں محفوظ نہیں ہوتی، ناجائز طریقے سے مال حاصل کرنے کے طریقے رائج ہو جائیں تو مال محفوظ نہیں ہوتا انسان کا، اور جبکہ ایک پرامن معاشرے کے لیے ان دونوں چیزوں کی حفاظت بنیادی چیز ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیم، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مہربان ہے، اس لیے اس نے جتنی ناجائز چیزیں ہیں، ظلم زیادتی والی چیزیں ہیں، کسی کو نقصان پہنچانے والی جو صورتیں ہیں، اس سے اللہ نے منع کیا ہے، اس لیے کہ وہ تمہارے اوپر مہربان ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کسی پر ظلم زیادتی ہو، کسی کا حق مارا جائے، کسی کو نقصان پہنچایا جائے کسی بھی طریقے سے، وہ مہربان اور رحیم کریم ہے، اس لیے وہ ان تمام باتوں سے منع فرماتے جس سے کسی بھی مسلمان کو دکھ پہنچے، ضرر پہنچے، نقصان پہنچے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اللہ کہتے ہیں میں نے ان چیزوں سے منع کر دیے، اس کے باوجود جو آدمی ظلم زیادتی کے ساتھ، نافرمانی کے ساتھ یہ کام کرے گا تو اپنی سزا بھی سن لے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اس کا قریب ہم جہنم کی آگ میں ڈالیں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ سزا دینا مجرموں کو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے۔ کسی کو یہ گھمنڈ نہ ہو کہ میں وزیر ہوں، میں صدر ہوں، میں وزیر کا بیٹا ہوں، میں MNA MPS سے میرے تعلقات ہیں، میں چودھری ہوں یا چودھری کا بیٹا ہوں، یا میری پارٹی بہت تکڑی ہے، نہیں، اللہ کے ہاں سب ایک مچھر کے پر کی حیثیت نہیں رکھتے۔ کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا فرعون ہو، ساری دنیا پر حکومت کرنے والا حکمران اور ڈکٹیٹر کیوں نہ ہو، اللہ کے سامنے کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی کو اپنی طاقت پر گمان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے اللہ نے کہہ دیے کان ذالک علی اللہ یسیرا، یاد رکھو اللہ کو سزا دینا کوئی مشکل نہیں، وہ ہر انسان کو سزا دے سکتا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اللہ فرماتے ہیں
اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، تو تمہاری چھوٹی خطائیں ان سے ہم ویسے ہی درگزر کر دیں گے، چھوٹے گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں داخل کریں گے باعزت جگہ پر، مراد جنت ہے۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے میں ایک تو لفظی ترجمے سے جو بات سمجھ میں وہ یہ ہے کہ جتنے بھی بڑے گناہ ہیں، شرک ہے، کفر ہے، قتل ہے، زنا ہے، شراب ہے، یہ سب بڑے گناہ ہیں۔ علماء فرماتے ہیں ان بڑے گناہوں کے علاوہ فرائض کو چھوڑنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ فرائض میں کوتاہی کرنا اور فرائض کو ادا نہ کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، جس کو اہل علم کی اصطلاح میں اوامر اور نواہی کہتے ہیں۔ اوامر، امر کی جمع، یعنی اللہ کی طرف سے جو احکامات ہم پر فرض کیے گئے ان کو بجا لانا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے فرض حکموں کو ادا نہ کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، اور جن گناہوں سے منع کیے ان گناہوں کو کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کی مختلف تعریفیں علماء نے کی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ تمام گناہ جن پر قرآن اور حدیث کے اندر جہنم کی سزا کی سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں یا لعنت کی گئی ہے، جن گناہوں پر، گناہ کرنے والوں پر لعنت کی گئی ہے یا ان پر جہنم کے عذاب کی سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں، وہ گناہ کبیرہ گناہ ہیں۔ اگرچہ پھر کبیرہ میں بھی آگے درجے ہیں، کوئی بہت بڑے ہیں، کوئی اس سے ذرا کم درجے کے ہیں، لیکن ہیں سب کبیرہ۔ تو اللہ نے یہاں اصول ضابطہ کیا بتایا ہے؟ اے مسلمانوں، اے میرے بندو، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے نا تو تمہاری جو چھوٹی خطائیں، ظاہر بات انسان خطا کار ہے، خطا کا پتلا ہے، گناہوں سے پاک اور معصوم کوئی بھی نہیں ہے، خطائیں تو اس سے ہوں گی، لیکن اللہ نے ایک اصول ضابطہ بتا کر کے بندوں کے لیے کتنی آسانی کر دی کہ بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ تو چھوٹی خطائیں جو تم سے ہوتی رہیں گی ایک بشری تقاضے کے تحت، اللہ فرماتے ہیں ان کو میں ویسے ہی معاف کر دوں گا تمہارے نیک اعمال کی وجہ سے۔ جس طرح قرآن میں دوسری جگہ یہ اصول بیان کیا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو دھو ڈالتی ہیں، نیکی کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی علماء نے لکھا ہے کہ نیکیاں کرنے سے صغیرہ گناہ جو ہے نا، چھوٹے گناہ وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہوں کے لیے صدق کے دل سے توبہ کرنی پڑتی ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، آگے لے ایک اور بات بیان کر رہے ہیں، تین باتیں بیان ہوگی، چوتھی بات یہ، اس کو آپ دو باتیں کر کے تیسری بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرق مراتب رکھا ہے انسانوں میں۔ دنیا میں سارے انسان برابر نہیں ہیں کسی بھی اعتبار سے، مرتبے عہدے کے اعتبار سے بھی برابر نہیں ہیں، کسی کے بڑے مرتبے، کسی کے چھوٹے مرتبے، ذہین ہونے کے اعتبار سے، نالائق ہونے کے اعتبار سے، کوئی عقل مند ذہین، کوئی بے وقوف کم عقل، خوبصورت اور بدصورت ہونے کے اعتبار سے بھی فرق ہے، طاقتور اور کمزور ہونے کے اعتبار سے بھی فرق ہے، ذاتوں اور قبیلوں کے اعتبار سے بھی فرق ہے۔ اللہ نے یہ فرق کے مراد، کسی کو بادشاہ بنائے، کسی کو وزیر، کسی نوکر، کسی کو ملازم، کوئی آقا ہے، کوئی غلام ہے، کوئی افسر ہے، کوئی اس کے آگے ملازم ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ دنیا جہان کا ایک نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرق مراتب رکھا ہے، یعنی مراتب کا فرق رکھا ہے۔ اب سبھی برابر ہوتے تو یہ دنیا کا نظام نہ چلتا۔ تو جب سب انسان برابر نہیں ہیں، فرق مراتب اللہ نے رکھا ہے، تو اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے جو تمہارے اندر فرق مراتب رکھا ہے، مرتبوں کا فرق رکھا ہے، تمہیں اس کو ماننا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے، اس پہ رضامند رہنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ نے مردوں کو عورتوں سے بڑا درجہ دیا، یعنی دینی اعتبار سے نہیں، انتظامی اعتبار سے، گھر کے گھریلو نظام میں انتظامی اعتبار سے اللہ نے مردوں کو عورتوں پر برتری دی ہے، فضیلت دی ہے، بڑا درجہ دیا ہے، یعنی مردوں کو عورتوں کا سرپرست بنایا ہے، مردوں کو نگران بنایا ہے، مردوں کو ذمہ دار بنایا ہے، عورتوں کو ان کے محتاط بنایا ہے۔ لہذا عورتوں کو چاہیے کہ وہ مردوں کو اپنا سرپرست تسلیم کریں،
اور ان کے محتاط ہو کر کے چلیں گھریلو نظام میں۔ اسی طرح سارے معاملات میں اللہ نے کسی کو بڑا بنایا کسی کو چھوٹا بنایا، تو اس تقسیم پر راضی رہنا چاہیے۔ ہر بندے کہ میں کیوں صدر نہیں بن گیا، میں کیوں افسر نہیں، میں نوکر کیوں ہوں، میں چودھری صاحب کیوں نہیں ہوں، میں جج کیوں نہیں بنا، یا عورتیں کہ ہم مرد کیوں نہیں ہیں۔ نہیں، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہ کر اپنے مرتبے پہ راضی رہنا، جو حیثیت جس درجے میں کسی کو اللہ نے رکھا ہے۔ ہاں انسان آگے بڑھنے کی، ترقی کرنے کی محنت کوشش کرے، وہ ٹھیک ہے، وہ جائز ہے، تم محنت کرو، ترقی کرو۔ کچھ مرتبے وہ ہیں جو محنت سے حاصل ہو سکتے ہیں، اور کچھ تقسیمیں ایسی ہیں جو محنت سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ مثلا اللہ نے عورت کو عورت بنا دیا، مرد کو مرد، اب عورت کے میں مرد بن جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بس سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تم اس بات کی تمنا نہ کرو اللہ نے جو بعضوں کو بعضوں پر فضیلت اور برتری دی ہے کہ تمہیں وہ مرتبہ کیوں حاصل نہیں ہوا۔ یہ تقسیم تو ہے اللہ کی تقسیم ہے بھائی۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، مردوں کا ایسا ہے جو وہ محنت کمائی کریں گے، اور عورتوں کے لیے عورتوں کا ایسا ہے جو وہ محنت کمائی کریں گے۔ کیا مطلب؟ ایک فطرتی فرق ہے جو اللہ نے رکھ دیا، وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ ایک دینی اعتبار سے محنت کر کے انسان نیکیوں میں آگے بڑھ جائے تو وہ عورتیں مردوں سے آگے بڑھ سکتی ہیں۔ نیک اعمال میں، تقوی اور بزرگی میں عورتیں محنت کر کے مردوں سے آگے بڑھ سکتی ہیں۔ جو جتنی محنت کرے گا اس کے مطابق اس کو پھل ملے گا، لیکن جو اللہ کی تقسیم ہے فطرتی، وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، بس اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ بڑے مرتبوں کی تمنا نہ کرو کہ میں نبی کیوں نہیں بن گیا، میں بادشاہ کیوں نہیں بن گیا، میں فلانا کیوں نہیں بن گیا، وہ فلانا ہی کیوں بنا ہے، میں نوکر کیوں ہوں۔ نہیں، اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ سمجھتے ہے کون کس کے قابل ہے، اس کو اللہ نے اس حیثیت میں رکھ کے اس کو وہ مرتبہ دیا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔